کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ مکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کو بنانے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل السلام کی بڑی محنت لگی، یہ بات آپ اور میں جانتے ہیں۔ اب ان کے نکاح کے تعلق سے بات کریں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ امالکہ کا جو علاقہ تھا اور ایک قبیلے کا نام جس کا نام بھی امالک ہی تھا، تو اس علاقے کی اس قبیلے کی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا جن کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ ہے۔ بعد میں ان خاتون سے طلاق لینے کے لیے حضرت ابراہیم السلام کہتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کا حال چال پوچھنے کے لیے گھر آتے ہیں۔ ابراہیم صاحب اپنی نبوت کے لیے وہاں پر مشہور تھے، نبوت کے اندر بہت بزی تھے، تو کبھی کبھار آتے تھے اپنے بچوں کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے۔ جب اسماعیل صاحب کے گھر آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے باہر گئے ہوتے ہیں، تو ان کی بہو رہتی ہے، سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ میں ابراہیم، میں وہ نہیں کہتے، غالباً کہتے ہیں، بہرحال اپنی بہو سے خیر و عافیت پوچھتے ہیں، کیسے ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ان کی بہو ان کے سامنے کچھ باتیں جو گھریلو ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا چاہے وہ نازک ہو، وہ بتا دیتے ہیں کیا کرے، گھر بڑی مشکل سے چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، کیا بتاؤ اسماعیل بھی زیادہ کماتے نہیں، ایسی کچھ باتیں کہہ دیتی ہیں جو ابراہیم السلام کو پسند نہیں آتی، اور ان کی بہو کی ان باتوں سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس عورت کے اندر خیر نہیں ہے۔ اگر اس عورت کے اندر خیر ہوتی تو یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں انسان وہی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جس حال میں اللہ نے اسے رکھا ہے وہ کہے الحمدللہ، چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو۔ آج قرض دار ہے، کہے الحمدللہ، اللہ آج نہ کل قرضے کی ادائیگی کے لیے مجھے راستے عطا کر دے گا، یہ بے یقین رکھے۔ بیماری میں ہے پھر بھی کہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں، آج میں بیمار ہوں لیکن ایک دن آئے گا اللہ مجھے شفا دے گا۔ اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک نصیحت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اور اکثر انبیاء کرام کی نصیحت اپنے بچوں کے لیے ہوتی تھی، اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی کہ جب بھی تم زندگی گزارو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ اپنے سے نیچے لوگوں، غریب لوگوں کو دیکھو، پھر زندگی گزارو، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے میں آسانی ہوگی۔ آپ امیروں کو دیکھیں گے اور گھٹتے رہیں گے، اس کے پاس وہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کھا رہا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، ہم کیا گزار رہے ہیں۔ اگر ایسی چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان ناشکرہ بننے لگ جاتا ہے، اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ناشکری انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اور جن رحمتوں سے اور اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے نوازا ہے، ناشکری اس کو بھی چھنوا سکتی ہے اللہ کے سامنے۔ جس حال میں ہے اس حال میں شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو کم سے کم اس حالت میں ہم خوش رہیں گے۔ لیکن ناشکری پر آگے جائیں گے میں اور آپ، جو نعمتوں سے آپ ہمیں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ نعمتیں بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی، ہے نا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ بہت جاننے والے ہیں میرے سے اس باتوں کی مدد سے کہ ناشکری کیا چیز ہے، شکر گزاری کیسی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم السلام نے دیکھا کہ یہ عورت کے اندر ناشکری ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ اسماعیل ہے تو کہنا کہ اپنی دہلیز کو تبدیل کرے، بس ایسی ایک بات کہہ کر نکل جاتے ہیں ابراہیم السلام۔ تو جیسے اسماعیل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عورت کہ ایسی سی بات ہے، ایسے ابراہیم نام کے انسان آتے ایسا ایسی بات کرتے، ٹھیک ہے، اچھا۔ تو کیا کہا انہوں نے پہلے ہمارے گھر کے حالات وغیرہ پوچھی، لیکن جب جاتے وقت بڑی عجیب بات کہہ کر چلے گئے۔ کہا انہوں نے کہ اپنی دہلیز کو تبدیل کرو۔ اچھا ایسا ہی کہا؟ ہاں۔ تو اسماعیل السلام فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا اشارہ کیا تھا۔ دہلیز سے مراد وہ اپنی بیوی کو لے لیتے، کہتے ہیں کہ بیوی بات ایسی ہے، میں آپ کے نکاح میں
نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہاں پر ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت سارے علماء کرام اس بات سے یہ لیتے ہیں کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں اس کی بیوی دینی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، گھر کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتی، اور اس کے ہونے سے انسان کی یا میرے بیٹے کی دینی زندگی خراب ہو سکتی ہے، ایسی سچویشن میں اگر ماں باپ کہہ دے کہ تو طلاق لے لے اپنی بیوی سے، تو اس کی ماں باپ کی بات سن کر طلاق لے سکتا ہے، یاد رہے دینی اعتبار سے۔ اب ایسا سننے کے بعد کوئی غلط مطلب نہ لکھا لے کہ بھائی ماں باپ بول دیے چھوڑو تو چھوڑ دے، ایسا تو ہمارا بیٹا ویسا ہے، ہماری بہو ویسے، اکثر گھروں کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے، بہو ساس سسر کی بات نہیں سنتی ہے، ایسا ہوتا ہے، پھر یہ دلیل لے کر کوئی اپنی بہو کو جا کر غالباً طلاق لے بول کر نہ بولے، دینی اعتبار سے میں نے بتایا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عورت شکر گزار نہیں تھی نا، اس لیے ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس نے کچھ کہا تھا یا تو اس نے ماں باپ کی عزت کرنے سے منع کیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، دینی اعتبار سے ان کو لگا کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسماعیل پریشانی میں آ سکتا ہے، دینی زندگی گزارنے کے لیے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، آگے بہت لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، اور میرا بیٹا نبی بننے والا ہے، یہ سمجھ کر انہوں نے طلاق منگوائی۔ تو ابراہیم السلام کی بات کو انہوں نے سمجھ لیا، تو اسماعیل السلام نے اپنی بیوی سے طلاق نہیں لی۔ اس کے بعد میں جرہم ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے علاقے کا نام ہے، اور وہاں ایک قبیلہ بھی بستا تھا، اس کا نام بھی جرہم ہی تھا۔ تو اس جرہم کے ایک قبیلے کی خاتون جن کا نام سیدہ ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے، جن سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ان بیٹوں کا نام بھی یہاں پر بتایا گیا، قیدار، ثابت، عزبل اور معیشی، مسمع، ملف، ثوما، عذر، یتور، نبش، طعیمہ اور کیدمہ۔ یہ ان علاقوں کے نام ہیں، ان علاقوں میں رکھے جانے والے نام ہیں جو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو رکھا تھا، اور ان کی تعداد 12 تھی، 12 مرد بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازے تھے۔ محترم سامعین حضرات، اسماعیل علیہ السلام ایک اچھی عمر پاتے ہیں، تقریباً 137 برس۔ اس 137 برس کے اندر اسماعیل علیہ السلام دینی کام کرتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اخلاق پر ابھار کر لوگوں کو اللہ کی اور کھینچتے ہیں، سیدھی سادی زندگی گزارنے کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، اور جب ان کا وقت قریب آتا ہے موت کے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کی بیٹی جس کا نام نسعمہ تھا، ان کی بیٹی کی شادی اپنے بھائی جو ہوتے ہیں اسحاق علیہ السلام، جو اپنی دوسری ماں کے بیٹے تھے، یہ حاجر علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل، اور اسحاق سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اپنے بھائی اسحاق کی جو بیٹا ہوتا ہے جن کا نام ایس تھا، ایس کو اپنی بیٹی دے کر ان کو شادی کرتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام چونکہ عمر میں بزرگ تھے، تو اپنی جو جگہ ہے وہاں پر جہاں پر وہ نبی بنے تھے، جہاں پر ان کا ایک بہت بڑا رتبہ تھا، مرتبہ تھا، اس جگہ کو اسحاق علیہ السلام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کی پوری ذمہ داری ان کو دے کر وہ خود اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور یہ ایس جو ہے محترم سامعین حضرات، یہ بنی اسفر جتنے لوگ بھی ہیں، یہ بنی اسرائیل کے قوم کی طرف سے آتے ہیں، جہاں پر ایک بنی اسفر نام کا ایک قبیلہ پیدا ہوا تھا، تو یہ بنی اسفر ایس کے بیٹے روح سے، یعنی اسماعیل اسلام کے جو نواسے ہیں جن کا نام روح ہے، ان کی اور سے یہ قبیلہ نکلتا ہے بنی اسفر، اور وہ کہلاتے ہیں بنی اسفر۔ یہ اسماعیل اسلام کے نواسے کی بنی ہوئی قوم تھی۔ تو محترم سامعین، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کی ماں حاجرہ علیہ السلام کے علاقے میں جو حجر میں تدفین ہوئی تھی، وہاں تدفین حضرت اسماعیل اسلام کو کر دیتے ہیں، اور ان کی عمر مرتے وقت 137 برس تھی۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں، آج اتنا لمبا نہیں رہا بیان، جتنا اسماعیل اسلام کے بارے میں سمجھ رہا تھا اتنی ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں اسماعیل اسلام کے تعلق سے تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں مجھے اور آپ کو اس درس میں معلوم ہوئی ہیں،
اور کچھ نصیحتیں اگر مجھے اور آپ کو ملی ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ تمام نصیحتوں کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.